یہ بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو 72 حوریں، عورت کو کیا ملے گا. ابھی میں نے جمعے کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں، وہ عورت مذاق اڑا رہی ہے جنت کا، اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں. کہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے. یہ خام خواہ میں قرآن آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ جنت. وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو 72 حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا. کہہ رہی آپ حوروں کے سردار ہوں گی. لوگ ہنس رہے ہیں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گی تو حوروں کی. اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک عورت، ایک مرد کو دنیا میں 70 عورتیں دے دو، فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو اس کو 70، اور ایک عورت کو 70 آدمی دے کے تو دیکھو آپ، اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے میرا نام بولو بدل دینا. یقین نہ آئے ایک مرغے پہ 10 مرغیاں ڈڑبے میں رکھو آپ، مرغا سارا دن لوفری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن الٹا کر کے دیکھو ذرا آپ اس معاملے کو، ایک مرغی ہو اور ڈڑبے میں 10 مرغے، صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا، جنازہ اٹھے گا. یہ نیچر کے خلاف بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں 72 مرد ملیں گے انشاءاللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو، اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے 72 آدمی آپ کو دے دے گا. اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں 40 مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی. تو اب سوچ لو 72 میں سے ہر مرد میں 40 آدمیوں کے برابر قوت، تو 72 کو ذرا 40 سے ضرب دیں ذرا کیلکولیٹر پہ. بولی صاحب آپ ذرا دیں نا یہ نیک کام آپ کر لیں. کوئی ہے کالو کا لیٹر ہے کسی کے پاس؟ 72 کو بھائی 40 سے ضرب دو یار. میں دے دیتا ہوں 72 کو 40 سے ضرب دے کے چھوڑوں گا 2880. تو وہ 72 آدمی 2880 آدمیوں کے برابر ہوئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب سوچو ایک عورت کو اگر 2880 آدمی بطور ہسبینڈ کے دے دیے جائیں، وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ یہ کامن سینس کی، اسلام دین فطرت ہے، نیچر کی بات کرتا ہے. تو مرد کے لیے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی، یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے. عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے. یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنگ کا ہو، صحت اچھی ہو، ہینڈسم ہو، اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، وفادار ہو. اس کے لیے فخر اس میں نہیں کہ میرے 2 میاں ہیں، اس کے لیے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے دیکھو کتنا اچھا ہے، اور یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے. اس کے لیے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا. تو اس لیے ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا. اب وہ اس پہ کہتی یہ والا کہتے ہیں ریپیئرنگ ہوگی، اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں، حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور، کمپنی کہتی ہے جو میکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ تو میں ٹھیک کر ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا، ریپیئرنگ ہوگی، اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں. تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد، اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا تو وہ جنتی ہو نہیں سکتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو معاذ اللہ لڑکوں کا شوق ہے، ہومو سیکشولیٹی کا شوق ہے اس کو. اب وہ جب 70 حوروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا بھی رغبت نہیں ہوتی. کیوں ہوگی اس کو رغبت؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام بتاتے تم جنت میں جاؤ گے تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی، ان کو موٹیویشن ملتی؟ وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لیے تیار نہیں. وہ لوط علیہ السلام سے کہتے تھے ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط آپ کہتے ہو شادیاں کرو، ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب وہ قوم اگر لوط علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہیں ہمیں وہ پسند نہیں، ہمیں تو لڑکے چاہیے معاذ اللہ. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے بھائی. اب لوط علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں حوریں ملیں گی، ہمیں حوروں میں دلچسپی نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے کہ بھئی تمہارے لیے کون کہہ رہا ہے کہ جنت ہے؟ تم تو گندے پلید لوگ ہو، تمہیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے، تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو. تم جب تک اس جرم سے توبہ کر کے اپنی نیچر کو چینج نہیں کر لیتے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں. تو ایسے ہی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا شوق ہے نا،
تو مولوی صاحب کو جواب میں کہنا چاہیے تھا محترمہ یہ ان عورتوں کے لیے جو نیچر پر ہیں, جو فطرت پر ہوتی ہے اس کو کتنے آدمی چاہیے, اس کو ایک چاہیے, ہاں ڈھنگ کا چاہیے اس کو. تبھی ہم عورتوں سے کہتے ہیں ڈھنگ کا اکلوتا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنگ کے آدمی کی تیسری چوتھی دوسری بن جاؤ. ایک نالائق آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی, کسی مکھنچو کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنگ کے آدمی کی دوسری یا تیسری بن جاؤ. تو عورت اس پہ فخر کرتی ہے. تو آج بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے جنت کا, تو ہمیں ان کے مذاق اڑانے پہ ترس نہیں آتا, ہمیں ان کی ذات پہ ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. دنیا میں یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے, حوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں, دیکھو کیسے پاگل ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ یتغامزون, ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں, وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی جا رہا ہے, یہ جنت کی لالچ میں فجر پڑھنے جا رہا ہے, یہ ہے بھائی مذاق اڑاتے ہیں نا. شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے, مسجد جا رہا ہے, نماز پڑھ کے آئے گا, جنت چاہیے اس کو, آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ, آج کے دن, آج کے, یہ ہمارے حضرت کہتے تھے اليوم کا لفظ مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. فَالْيَوْمَ, آج, آج. اليوم کا معنی, یوم کا معنی دن, اليوم کا معنی آج. قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, آج کے دن وہ لوگ جو جنت پر ایمان رکھتے تھے وہ ہنسیں گے کس پر, ان لوگوں پر جو جنت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. کہ بے وقوفو, تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر, دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اور کمال کی بات ہے جو جنت کی حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا, عورت کے ٹھرکی یہ زیادہ ہوتے ہیں. جو حوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے, اس میں ٹھڑک بھی کم ہوتی ہے. اور جو مذاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے, وہ اپنی بیوی پہ گزارا کر نہیں سکتے عام طور پہ. تو ٹھڑک ان میں زیادہ ہے, اور مذاق کس کا اڑاتے ہیں, دینداروں کا. تو وہ دیندار تو وفا کرتا ہے, وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اسی ٹھڑک نہ ہونے کی وجہ سے تو حوریں ملیں گی, اور ٹھڑکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اس لیے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے, اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے. عورت مرد کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے, یہ تو جس میں نہ ہو وہ تو علاج کرا رہا ہوتا ہے اپنا جا کے, تبھی تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لیے. اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا عیاشی دے, اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے ہو جنت میں, کیا ہونا چاہیے تھا, نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے تھا جنت میں, آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا. تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے, نہریں ہوں گی, اس میں پانی ہوگا, چشمے ہوں گے, قطوفہا دانیہ, سورہ الحق میں کہتا ہے ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے. دیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹرے میں سیب پیش کیے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ٹرے میں آم اور خربوزے پیش کیے جائیں گے, نا 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 نا, یہ نیچرل بولو نا نہیں ہے. اصل تو باغات ہونے چاہیے جہاں لڑیاں لٹک رہی ہوں سیبوں کی اور آم کی, اور وہ قطوفہا دانیہ, سورہ الحق میں کہتا ہے اللہ کہ ان کے جو پھل ہیں وہ زمین کے قریب, ٹہنیاں بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین سے جھک رہی ہوں گی, ایسے پھل ہوں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, کہا کہ جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت تمہیں کھلایا جائے. اللہ گائے کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا, وائٹ میٹ کا کر رہا ہے. دنیا میں گائے کے گوشت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے, مرغی کو اللہ نے ویلیو بولتے کیوں نہیں دی. کیوں؟ دنیا میں جب قربانی ہوتی ہے گائے کاٹی جاتی ہے, بکرا کاٹا جاتا ہے, دمبا کاٹا جاتا ہے, اور اونٹ کاٹا جاتا ہے, کہیں ہے مرغی. ولیمہ جب کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, اونٹ کاٹو. مرغی ہے ولیمے میں؟ نہیں ہے. عقیقے میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, اونٹ کاٹو. کہیں ہے کہ 10 مرغیاں کاٹ دو تو ایک بچے کا عقیقہ ہو جائے گا, مچھلی کھاؤ, نا نا نا. دنیا میں اللہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ گائے کے. کیوں؟ پروٹین سے بھرپور ہے, فل آف پروٹین, پروٹوکول دے رہا ہے. کیونکہ گائے کھاؤ گے, بکرا کھاؤ گے, تمہارے اندر پاور آئے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں
استعمال, مضبوط فوج بناؤ گے. مرغیاں کھانے والے بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے, مچھلی کھانے والے بول تو چپ ہو گئے, مچھلی کھانے والا بارڈر پہ لڑنے کے لیے دمبے کھانا ضروری, جیسے افغانیوں نے کھائے اور لڑ کے نکال دیا نکال دیا. کیوں؟ قوت غضبیہ پیدا ہوتی ہے انسان میں, قوت غضبیہ. تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ قوت غضبیہ ظالم کے خلاف استعمال کرو. یہ چکن سے پیدا, یہ ریڈ میٹ میں ہے. یہ جنت میں لڑائی بڑائی ہے نہیں, کوئی جہاد ہے نہیں, کوئی پنگے بازی ہے نہیں کہ گائے کھا کے جبڑا پھاڑ دوں آگے کا. کیوں پھاڑ رہا ہے بھائی, اس نے کیا بگاڑا ہے تیرا؟ تو اللہ کیا کھلائیں گے؟ چکن, پرندوں کا گوشت. صحیح ہے نا, اللہ کہیں گے یہ کھاؤ. یہاں لڑائی بڑائی نہیں. دنیا میں اگر چکن پہ سیٹ ہو گئے نا, اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے, فارمی چکن جیسے بن جاؤ. فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھینکو, پولیس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتی.